السلام علیکم ناظرین، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنی چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی مشق کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا لیسن ہے نون غنہ۔ دیکھیے نون غنہ یعنی کہ نون کی آواز کو نکالنا۔ دیکھیے ناظرین، آپ یہ سمجھیں کہ نون غنہ جو ہے نا، یہ اوپر کی آواز یعنی الف کے ساتھ بھی آتا ہے، یا کے ساتھ بھی آتا ہے، واو کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں دیکھیں، جب آواز تھوڑی سی ناک میں جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے نون غنہ۔ جیسے ہم کو بولنا ہے دایاں، دایاں۔ دیکھیں دا ہم کھینچ رہے ہیں تو دال الف، یا بھی آپ کھینچ رہے ہیں تو یا الف، دایاں میں جو یہ نون کی آواز ناک میں جا رہی ہے اس کے لیے استعمال ہوگا نون غنہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو نون غنہ الف کے ساتھ بھی آتا ہے، یا کے ساتھ۔ جیسے وہیں ہم بولتے ہیں وہیں کہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے وہیں۔ دیکھیے میں نے اب یہ چھوٹی ہاں اور یہ ہاں، یا کیونکہ ہاں کے ساتھ ہم یا لگا رہے ہیں کیونکہ ہماری آواز نیچے جا رہی ہے، ہم کھینچ رہے ہیں، وہیں کھینچ رہے ہیں، اور نون کی آواز ناک میں بھی جا رہی ہے تو ہم یہ سب کو ایک ساتھ لکھیں گے وہیں۔ دیکھیے ہاں کھینچتے ہوئے یا، اور میں نے بتایا تھا کہ درمیان میں یا پھر شروع میں یا ہوگا تو ہم یا کو کیا کریں گے، دو نقطوں والی یا کے ساتھ لکھیں گے، تو یہ ہو گیا وہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر ہم بولیں لاؤں، کچھ لانے کے لیے آپ کو بول رہے ہیں تو ہم بولیں گے لاؤں، تو دیکھیے لام ہم کھینچیں گے لام الف کے ساتھ، پھر ہم حمزہ کھینچیں گے تو ہم لگا دیں گے حمزہ واو کے اوپر، اور جو آواز آ رہی ہے ناک میں تو اس کو لگا دیں گے ہم نون غنہ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے نون غنہ کا استعمال الف کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور واو کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کہاں آپ کو بولنا ہے تو دیکھیے کاف ہاں، کہاں ہاں ہم کھینچ رہے ہیں تو الف کے ساتھ لکھیں گے اور یہ ہو گیا نون غنہ۔ اور ہم کو بولنا ہے کہیں، تو یہ دیکھیے کاف ہو گیا، یہ ہاں ہو گیا، ہم کھینچیں گے ہاں کو اس لیے یا کے ساتھ لکھیں گے، اور ہم کھینچ رہے ہیں تو آواز ناک میں بھی جا رہی ہے تو ہم یہاں پر لگا دیں گے نون غنہ۔ کہیں، آؤں، الف ہم کھینچ رہے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ الف جب کھینچیں گے تو ہم لگا دیں گے اس کے اوپر مد، اور ہم حمزہ کو کھینچ رہے ہیں تو حمزہ کے ساتھ آ جائے گا واو، آؤں، اور جو آواز آخر میں نون غنہ کی آ رہی ہے، جو آواز ناک میں جا رہی ہے، اس کے لیے ہم لگا دیں گے نون غنہ۔ تو اس کا بس اتنی ہی مشق ہے ناظرین کہ کبھی بھی آواز ناک میں جائے آخر میں، یعنی کہ بیچ میں، ورڈز کے بیچ میں نہیں بلکہ ورڈز کے آخر میں جب آواز ناک میں جاتی ہے تو اس وقت ہم لگاتے ہیں نون غنہ۔ درمیان کے لیے نہیں ہے، یہ آخر آواز ہے، یعنی کہ جب سب سے لاسٹ میں جب آواز ناک میں جائے گی تو اس وقت نون غنہ کا استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اس کو آپ اچھے سے ذہن نشین کر دیجئے، سمجھ لیجئے کہ جب آواز آخر والی آواز ناک میں جاتی ہے تو اس وقت اس نون غنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ نون غنہ کا استعمال تین طریقے سے بھی ہوتا ہے، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اور واو کے ساتھ۔ ایسے ہی دیکھیں ناظرین، اگر ہم کو آواز زیادہ نیچے نہیں کرنی ہے، تھوڑی سی نیچے کرنی ہے، یعنی کہ یا مجہول تھوڑا سا کھینچنے کے لیے ہم کو استعمال کرنا ہوگا، تو اس وقت بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کو بولنا ہے پائیں، تو دیکھیے ہم یا کو تھوڑا ہی کھینچیں گے، پائیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایسے ہی اگر ہم کو بولنا ہے جائیں، تو دیکھیے ہم یا کو زیادہ نہیں کھینچ رہے ہیں، پھر بھی ہم وہاں پر یا کا استعمال کریں گے تو وہاں پر نون غنہ کا بھی استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہیں کہنا ہوگا، پائیں کہنا ہوگا، یعنی کہ آپ جب بھی آپ کی آخری آواز نون غنہ کی ناک میں جائے گی تو اس وقت نون غنہ کو ہم ایسے لکھائیں گے۔ اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی حرف آپ پڑھ رہے ہو، اس کی آواز آخر میں نون کی آواز ناک میں جاتی ہو تو اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال سب کے ساتھ ہوتا ہے، زبر کے ساتھ، یعنی کہ اوپر آواز کرنا ہو یا نیچے آواز کرنا ہو، آگے کرنا ہو یا تھوڑا کھینچنا ہو، کہیں پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو پورا ایسا ہی نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں نقطہ نہیں لگاتے ہیں، پر نون کی آواز ناک میں جا رہی ہے یہ بتانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے اچھے سے مشق کیجئے، تو پھر ہم ملیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں۔